اللہ سے خطاب ہو رہا ہے، پاک و پاکیزہ ہے، نہیں ہے تو معبود تو پاک و پاکیزہ ہے۔ میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اور شکم مائی میں جب جناب یونس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا۔ ادھر شکم مائی میں دعا کے لیے لبوں کو جنبش دی، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ اور قرآن کی زبان میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر سورہ قیامت تک یونس کی دعا نہ کرتے تو شکم ماہی میں رہتے۔ شکم ماہی سے جناب یونس نے دعا کی، اللہ نے سن لیا۔ اچھا سوال اٹھتا ہے کہ جناب یونس تو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں ڈالا گیا؟ مچھلی نے نیگل کیوں لیا؟ یہ شکم ماہی میں کیوں رہے؟ 40 دن تک بحر کا سفر کرتے رہے۔ اور ایک اسلامی سوال آتا ہے کہ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مکین کو لیے ہوئے 40 دن تک چلتی رہی؟ وہ یہی سوال ہے۔ جناب یونس شکم ماہی میں تھی، جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں پڑے۔ محمد علی محمد مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ سوال اٹھا کہ حضرت یونس اللہ کے پیغمبر ہے، مچھلی کے پیٹ میں کیوں ڈالا گیا؟ چوتھے امام کا زمانہ ہے، امام سجاد سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے یونس اللہ کے پیغمبر؟ امام نے کہا بے شک۔ تو پھر یونس کو کس وجہ سے شکم ماہی میں ڈالا گیا؟ امام سجاد نے کہا جب اللہ نے تمام نبیوں کو نبوت دی تو تمام نبیوں سے میثاق لیا گیا، اور جب تمام نبیوں کو نبوت عطا کر دی اس کے بعد پھر میثاق لیا گیا۔ یعنی نبوت دی تو میثاق، نبوت کے بعد پھر میثاق۔ اچھا میثاق کا کیا؟ سید سجاد فرماتے ہیں وہ میثاق یہ تھا کہ میرے جد امجد حضرت علی کی ولایت کا اقرار کرنا۔ جب نبوت دی گئی، قابل توجہ یہ بات ہے نبی کو نبوت دی جا رہی ہے تو علی کے توسط سے دی جا رہی ہے۔ جب نبوت دی تو میثاق، نبوت پر فائز ہو گئے پھر میثاق۔ وہ کہنے لگا فرزند رسول ہم نے جب بھی آپ سے یہ باتیں کی آپ اہل بیت تھا، اپنی تعریف کرتے ہیں، اپنی رب کی تعریف کرتے ہیں، بڑا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میثاق کے موقع پر اگر وہ جناب یونس خاموش رہے تو انہیں شکم ماہی میں ڈال دیا؟ جناب سجاد نے فرمایا تھا کہ جب دوسری مرتبہ میثاق کے لیے اقرار کرنے لگے، انکار نہیں اقرار کرنے لگے تو تھوڑا توقف کیا، اپنی ہندی بھاشا کو وچار کیا، اور وچار یہ تھا کہ مجھے ہاں کہنا ہے، مجھے اس بات پر ہاں کہنا ہے۔ بس سوچ بچار کر کہنے جا رہے تھے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے علی کی ولایت کا معاملہ ہے، اس پہ تاخیر کا سلسلہ نہیں چلے گا۔ بس سوچ بچار کی کہ ہاں کروں، اقرار کرنے کا کہ ہاں کروں، اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، شکم ماہی میں ڈال دیا۔ وہ کہنے لگا آپ تو اپنی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارے جدو تھے اور ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں۔ سید سجاد نے اس سوال کرنے والے کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کہا اپنی آنکھیں بند کر۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، امام نے کہا اپنی آنکھیں کھول۔ اب وہ جگہ نہیں تھا جہاں کھڑا ہوا تھا، اب وہ ایک وسیع سمندر کے ساحل پر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا ایک سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ فرزند رسول آپ یہاں پر لے آئے کہ میں نے جو دعوت کیا تھا نا اس کی تصدیق کے لیے تجھے یہاں پر لے آیا۔ وہ ڈرنے لگا، تو نے یہ کہا تھا نا شکم ماہی میں جناب یونس کو ڈالا، میں نے اپنے جد کا حوالہ کیا، تو نے کہا تم ان کی تعریف کر دو، اپنی علم میں تھا کہ اپنے جد کی سن، آج میں تجھے بتاتا ہوں۔ جناب سجاد نے کہا یا حوت یونس باہر نکلا۔ امام کا حکم تھا حوت یونس باہر نکلا۔ تاریخ میں لکھا سمندر سے ایک پہاڑ جیسا بڑا سر باہر نکلا، وہ بہت بڑی مچھلی تھی۔ جیسے وہ سمندر سے پہاڑ جیسا سر مچھلی نے بلند کیا، یہ انسان گھبرا کے بھاگنے لگا، لیکن امام نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ارے جیسے امام کو پکڑ لے اس کو بلا بہت خائف ہوا، ڈرا اور ہاتھ چھوڑا کے بھاگنے لگا۔ امام نے ہاتھ کی گرفت اور مضبوط کر دی، جاتا کہاں ہے؟ فرزند رسول میں نے آپ کی بات کو مان لیا۔ نہیں میں آپ کی بات کو مان رہا ہوں۔ امام کہ نہیں، جب تو نے مجھے جھٹلایا تو میری تصدیق کی دلیل بھی دیکھ لے۔ وہ مچھلی اور قریب آ گئی، ساحل کے کنارے آ کر اس نے کہا السلام علیکم یا فرزند رسول، آپ پر میرا سلام ہو۔
جب اس نے سلام کیا اور کلام کیا تو یہ مقبول ہوا اور متحیر ہو کر کہنے لگا یا سید سجاد یہ آپ کو سلام کر رہی ہے اور آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ امام ہیں کہ ہاں ہمیں کائنات کا کوئی جانور ایسا نہیں کوئی امام نہ مانتا ہو. امام نے کہا یہ الگ بات ہے کہ انسان جان کر کے ہمیں برابر کر دے لیکن اللہ کی مخلوق کا ہر اللہ کی مخلوق ہے ہم امام ہیں ہم امام. امام نے کہا اسے بتا تو کون سی مچھلی ہے؟ اس نے کہا کہ وہی مچھلی فرزند رسول جس کا آپ مباحثہ کر رہے تھے دونوں جناب یونس کو جو میرے منہ سے نکلا تھا میں وہی مچھلی ہوں. امام نے کہا سنا کہ ہاں سنا. اسے اور مزید بتا. تو مچھلی نے انسانی زبان میں کہا فرزند رسول جب جناب یونس نبوت دے دی گئی تو اللہ نے میثاق لیا وہی جملے امام کے دہرائے اور جب اللہ نے نبوت دے دی پھر میثاق لیا. یونس کو تھوڑی تاخیر ہو گئی. اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی. جب میرا وقت آیا تو مجھے حکم دیا اسے اپنے شکم میں ڈال لے. میں نے اپنے شکم میں ڈال لیا. اللہ کی امانت ہے یونس میں اپنے شکم میں لیے پھری. اب میرے پیٹ میں یونس نے توبہ بھی کی استغفار بھی کیا اور جلی کا واسطہ لیا جس کے میثاق میں تاخیر کر دی گئی تھی. اور جب اس علی کا واسطے سے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. اب میں یہ عرض کرتا ہوں رضوان گرامی اس مچھلی نے ایک درود پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس مچھلی نے جناب یونس کو اپنے ذہن سے نکالا. بحر کا ساحل تھا کھلا آسمان تھا لیکن اللہ کریم ہے اس کے کرم میں کوئی کمی نہیں. جب دیکھا یونس نے تسبیح کی یونس نے دعا کی یونس نے استغفار کیا اور مچھلی نے اگل دیا تو اللہ نے اپنا کرم کیا. سورج کی تمازت سے بچنے کے لیے اللہ نے کدو کی بیل کو وہاں پر پھر فوری اگا دیا. جی نہیں اگا دیا. کون فیکون جو وہ ارادہ کرتا ہے جو ہو جاتی ہے. اللہ کا نبی ساحل پر پڑا ہوا ہے اللہ کا حکم ہوا بیل بن جائے تو کدو کی بیل تیار ہو گئی. اس نے سایہ کیا اس کے بہت سے پتے تھے. اب جناب یونس سائے میں زندگی گزار رہے ہیں. اچھا یونس اپنی قوم سے بھی پریشان ہو کر آئے تھے اور پریشان ہو کر کہا پروردگار تو ان کا عذاب نازل کر دے. کو بھی عرض کروں گا جیسے یونس کو اللہ نے اپنے کرم سے نوازا کدو کی بیل نے سایہ کیا. جب تھوڑا صحت یاب ہوئے تو اللہ نے کیڑے کو حکم دیا. کیڑا کدو کی بیل کے پتے میں لگا کھانا شروع کیا. وہ پتا اپنی جگہ سے ہٹ گیا. وہ جو سورج دھوپ کی تمازت پھینک رہا تھا کسی سوراخ نما انداز میں ایک دھوپ کی چمک آپ کے رخسار پر پڑی. جناب یونس نے کہا پروردگارا یہ پتا کس نے ہٹایا؟ اللہ نے کہا یونس یہ تو نے لگایا تو اعتراض کر رہا ہے. لگانے والے ہم کیڑے کو حکم دینے والے ہم پتا ہٹانے والے ہم. ارے تم جو میری امت کے لیے بددعا کر کے آیا میں تو کریم ہوں. اب تجھے احساس ہوا ذرا سی دھوپ لگی تجھے احساس ہوا کہ تمازت جو ہے میرے چہرے کو جھلسائی دے رہی. اچھا بھی عرض کرتا جزانے گرامی جب جناب یونس کو امت یونس نے ستایا کہ پروردگارا ان کے سروں پہ عذاب کھڑا کر دی. جب یونس کی جناب زبان اللہ نے کہا یونس میں وعدہ کرتا ہوں ان کے سروں پر عذاب کھڑا کر دوں گا. وہ اب بھی آ گیا. یونس چلے گئے امت نے ان کو ستایا تو اللہ نے ان کے سر پہ عذاب کھڑا کر دیا. یونس کی امت گھبرا گئی اور جب عذاب آیا تو ایک طرف سے نہیں آیا. لوگوں نے دیکھا مشرق کی طرف سے عذاب آ رہا ہے اللہ کا عذاب. پھر مغرب کی طرف نگاہ کی کب مغرب کی طرف سے بھی آ رہا ہے. شمال کی جانب نگاہ کی کا شمال سے بھی آ رہا ہے. جنوب کی جانب نگاہ کی کا جنوب سے بھی آ رہا ہے.
وہ تو آسمان پر آ کر کھڑا ہو گیا. یہ سب کے سب خوفزدہ ہو کر گھبرا گئے. کسی ایک بزرگ کے پاس آئے. بزرگ نے کہا سنو بھائی, پتلی بات ہے. بزرگ نے سنو بھائی, یونس کو تم سب نے ستایا, یونس چلے گئے. یونس نے اللہ سے کہا پروردگار ان کے سروں پہ عذاب نازل کر دے. سروں پہ عذاب آ گیا کہ ہاں اب یونس تو ہمارے درمیان سے چلا گیا. ایسا کرو ابھی یونس کا بھائی موجود ہے, بھائی کے پاس جا کر توبہ کر لو, اللہ دعا کو قبول کر لے گا. بڑے پتے کی بات بتائی جناب یونس کی قوم کے ایک بزرگ نے. اگر کوئی کوتاہی نبی سے ہو جائے تو نبی کے بھائی سے کتنی مان لی جائے تو اللہ اس کے بھائی سے معافی مانگو. جب آخری نبی نے اپنے بھائی کے لیے اعلان کیا تو لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو بارے ولایت علی ہے ہم نے برداشت نہیں ہوگا. حارث بن نعمان بحری کھڑا ہوا, رسول کے پاس آیا. رسول اللہ آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو, ہم نے کہا. آپ نے کہا محمد رسول اللہ کہو, ہم نے کہا. آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے پڑھی. آپ نے کہا زکات نکالو, ہم نے زکات نکالی. آپ نے کہا جہاد کرو, ہم نے جہاد کیا. آپ نے کہا حج کرو, ہم نے حج کیا. لیکن آپ نے بارے ولایت علی ہماری گردن پر لا دیا, یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا. یا رسول اللہ یہ بتائیے علی کو جو ولی بنایا اپنی مرضی سے بنایا یا اللہ کی مرضی سے بنایا؟ وحی کی زبان بولی اور اللہ کے نبی نے کہا میں کوئی کام, کوئی امر, کوئی فعل ایسا نہیں کرتا تو اللہ کی وحی کے ذریعے نہ ہو جائے. اللہ کا حکم ہوا, اللہ نے وحی کی, میں نے اعلان کر دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے, تو پھر اگر آپ نے اپنی مرضی سے بنایا, اپنی مرضی سے, تو یہ بات غلط ہے. اور اگر اللہ کی مرضی سے بنایا تو میں یہ کہہ رہا ہوں پروردگارا مجھ پہ پتھر کا عذاب نازل کرے, پتھر کا عذاب. عزیزان گرامی اس پہ چالاکی کا عذاب مانگا تھا. قرآن کہہ رہا ہے میرے حبیب جب تک تم امت کے درمیان میں عذاب نازل نہیں کروں گا, اس پہ سوچا عذاب بھی مانگوں گا, عذاب آئے گا نہیں. جب عذاب آئے گا نہیں تو میں کہوں گا نبی جھوٹ بول رہا تھا, ولایت علی کو خارج کر دوں گا. اس نے کہا یا نبی اللہ میں چاہتا ہوں اگر آپ نے اللہ کی مرضی سے بنایا تو اللہ مجھ پر پتھر کا عذاب نازل کرے. یہ کہہ کے اپنی ناکے کی جانی پڑا. روایت بیان کرتی ہے, اس کو مختصر طور پر تمام علماء نے لکھا, روایت بیان کرتی ہے یہ اپنے ناکے قریب پہنچ بھی نہیں پایا تھا کہ پتھر کا عذاب نازل ہوا, یہ ہلاک ہو گیا. میں نے دستے رب کو دوڑا, پروردگارا تو سچا, تیرا قرآن سچا, قرآن کی آیت سچی, قرآن کا لفظ سچا, قرآن کا نقطہ سچا. لیکن جب تم نے وعدہ کر لیا میرا نبی امت کے درمیان ہے تو عذاب نازل نہیں کروں گا. غدیر خون کے میدان میں تیرا نبی بھی موجود ہے, تو نے عذاب کو نازل کیا. عجب نہیں, اللہ جواب دے سن میں نے یہ کہا تھا جب تک امت کے درمیان میرا نبی موجود ہے میں عذاب نازل نہیں کروں گا. لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کوئی علی کا دشمن اب مجھے جھٹلانے کے لیے اب عذاب مانگے تو اس کو چھوڑ دوں گا. میں نے یہ نہیں کہا اس نے بغض لے لیا, عذاب مانگا, میں نے اس کو عذاب دے دیا. عزیزان کرام یہ روایت پھر آگے بڑھتی ہے. کسی موقع پر اللہ کا دشمن دیکھا گیا, اس کو علی نے مارا. اس موقع پر علی کا دشمن دیکھا گیا, اسے اللہ نے مارا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ میں اور علی میں معاہدہ ہو چکا ہے. علی تو میرے دشمن کو مار, میں تیرے دشمن کو ماروں گا. ایک دور پڑھ دیجیے گا محمد والے محمد محمد. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جناب یونس نے تسبیح خدا کی. اگر گانے سے کچھ ہوتا یہ شبی شہادت حضرت امام حسن علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہ شب قیامت سے کم مصیبت کی صرف نہیں ہے. میں شب شہادت کے موقع پر آپ تمام مومنین کو امام کی تعزیت پیش کرتا ہوں, امام کا پرسہ پیش کرتا ہوں. امام کو متعدد مرتبہ زہر دیا گیا, لیکن ایک مرتبہ
ایسا زہر دیا گیا امام کے جگر کے 70 ٹکڑے تک نہیں رہے۔ زینب بھائی کو دیکھ کر کڑا بے بھیا آپ کے جسم سے آپ کے قلب سے 70 ٹکڑے آپ کے منہ سے نکلے۔ امام حسن نے کہا بہن کہ دشمن کی چال میرا وقت قریب آ گیا ہے، اللہ کی مصلحت بھی ہے، مجھے زہر دیا گیا ہے، یہ زہر کے 70 ٹکڑوں کا اثر جو میرے منہ سے نکلے۔ بس امام حسین کو معلوم ہوا، امام حسین بھاگے، امام حسین آ گئے اور بھائی سے چھوٹ گیا، بھیا آپ تو میرے وارث تھے، آپ بھیا مجھ سے بڑے تھے، میں مشورہ کرتا تھا تو آپ سے کرتا تھا، کوئی بات کرتا تو آپ سے کرتا تھا، بھیا آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ امام نے کہا حسین اپنی بھتیجے کا خیال رکھنے کا ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ بس کا ہاتھ امام حسین کے حوالے کیا۔ عزادار سید الشہداء جب غسل دیا گیا اور کفن دے دیا گیا، اب جنازہ جانے کو تیار ہے، لیکن زینب کی آواز گریہ بلند ہے، جنازہ بھی اٹھا اور امام حسن نے یہ فرمایا کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا۔ پھر آپ نے کہا اگر تم مجھے نانا کے پہلو میں دفن نہ کر سکو، کوئی ایسا سبب بن جائے تو مجھے میری ماں کے پہلو میں جنت البقیع جا کر دفن کر دے گا۔ اجرکم اللہ۔ حسین اپنے اقربا کے ساتھ اپنے بھائی کی لاشیں کو لے کر پہلوِ رسول میں پہنچے۔ وہاں پر کچھ میٹنگ بنی، ایک لینا بھی آ گئی اور بہت سے ملعون بھی تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، حسن پہلوِ رسول میں دفن نہیں ہوں گے۔ امام حسین نے کہا میرے بھیا کی وصیت تھی کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ کہا نہیں، یہ یہاں دفن نہیں ہوں گے۔ تاریخ میں لکھا حکم ہوا کسی کا 70 تیر آپ کے جسم کے اتھر میں لگے۔ عزادار سید الشہداء آپ کے کفن سے خون بہنے لگا۔ بس حضرت عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر پہنچ گیا۔ جیسے قبضہ شمشیر پر عباس کا ہاتھ پہنچے، امام حسین نے عباس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ عباس تمہارے وقت کیا نہیں، کربلا میں آئے گا۔ امام کا حکم تھا، عباس خاموش ہو گئے۔ بھائی کا لاش لے کر حسین پھر گھر میں آئے تو زینب نے کہا بھیا کسی کا لاشا اس طرح دوبارہ گھر لوٹ کر نہیں آتا، میرے بھیا کے جسم میں کس نے تیر مارے۔ بہن اب یہ تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ کفن کو پھر ستھرا کر کے زیب تن کر کے ماں کے پہلو میں لے جایا گیا۔ جنت البقیع میں حضرت فاطمہ زہرا کے پہلو میں بھائی کو دفن کر دیا گیا۔ عزادار سید الشہداء امام کے جگر سے کے ٹکڑے بھی ہوئے اور امام کے جسد اتھر میں تیر بھی لگے۔ یہی امام جب دنیا سے جا رہا تھا تو اپنے بیٹے کا ہاتھ اپنے بھائی حسین کے ہاتھ میں دیا اور بیٹے کے بازو میں تعویذ باندھا۔ میرے لال جب تم پر سب سے زیادہ مصیبت کا وقت ہو تو یہ تعویذ ضرور لینا۔ کربلا کے میدان میں قاسم نے دیکھا کہ مجھے میرے چچا رن کی اجازت نہیں دے رہے۔ ایک بات یاد آ گئی، بابا نے کہا تھا قاسم جب مصیبت کا وقت ہو تو یہ تعویذ کھول لینا۔ قاسم نے سوچے سے زیادہ مصیبت کا وقت کیا ہوگا۔ جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا، خوشی خوشی اپنے چچا کی خدمت میں آ گئے۔ میرے آقا آپ نے مجھے رن کی اجازت نہیں دی، لیکن یہ میرے بابا کا تعویذ ہے، آپ تحریر پہچان لیجیے۔ امام نے امام کی تحریر کو دیکھا، امام گریہ کرنے لگے۔ قاسم نے نہیں چاہتا تھا کہ میرے جسم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تو ہم سے جدا ہو جائے۔ قاسم جب مقتل میں آئے ہیں اور اپنے چچا حسین کا آواز دی ہے، اے میرے آقا میرے ابو آئیے، میں گھوڑے سے زمین پر آ گیا ہوں۔ قاسم نے کہا حسین دوڑے ہوئے پہنچے اور مقتل سے دشمنوں کا نظر جا چکا تھا اور تاریخ بیان کرتی حسین نے اپنی ابا کو بچھا دیا، ایک روایت میں چادر کو بچھا دیا، ایک روایت میں اپنی ابا کو بچھا دیا۔ حسین مظلوم نے قاسم لاش کے ٹکڑے سے چنے، کہیں سے ہاتھ کو اٹھایا، کہیں سے پسلیوں کو اٹھایا، کہیں سے کوٹی کو اٹھایا، ایک لاشے کو ایک گٹھری بنا کر لے کر آ گئے۔ اب جو خیمے میں آئے کہا اے ام فرور تیرا لال مقتل سے دورہ بڑھ کر آ گیا۔ تمام بیٹوں نے ہاتھ کر دیا، آواز بلند ہوئی وا قاسمہ وا قاسمہ۔ اللہ اکبر مومنین والمومنات۔
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأطع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير.